بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نواس رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے 72 شہداء کے ساتھ کربلا کے میدان میں قربانی عطا فرمائی، اس کا جو میسیج اور پیغام تھا وہ آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی اس کا اعلان فرما دیا تھا کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ میں جو نکل رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، میری قربانی دینے کا کوئی اور مقصد نہیں مگر یہ کہ امت محمدیہ کی اصلاح ہے۔ اور اصلاح میں پھر تمام وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ طاغوت کے خلاف قیام کرنا، ظالم کے ظلم کی مذمت کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، بلا تفریق مسلک و مذہب و نسل و زبان۔ یہاں پر یہ تفریق نہیں آئے گی کہ یہ فلاں صوبے سے ہے، فلاں زبان بولتا ہے، فلاں قوم قبیلے سے ہے۔ تو سید الشہداء کی قربانی کا سب سے بڑا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ظالم کے ظلم کی مذمت کی جائے اور مظلوم کی مکمل طور پر حمایت کی جائے۔ امت محمدیہ جو ہے یہ قرآن کی روح سے امت واحدہ ہے۔ اس کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے جوڑنے کے بہانے اور مقامات عطا فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا مقام ہمارے لیے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ آپ کی ذات پر جمع ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذات سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور بالخصوص اگر موجودہ ہم تناظر میں سینیریو میں دیکھیں، اس وقت امت مسلمہ کو زیادہ اتحاد کی، وحدت کی، اجماع امت کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں قرآن نے جب امت واحدہ قرار دیا ہے اور بار بار یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھنا، اپنے فرقے کو آگے نہیں رکھنا، بلکہ اسلام کی، دین کی اور ذات کبریا کی، ذات مصطفیٰ کی بات کرنی ہے۔ جب ہم ذات مصطفیٰ کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اجماع امت بھی ہوگا، امت وحدہ کا پیغام بھی جائے گا، اور اجماع امت کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اب چونکہ اگست کا مہینہ ہے، اور بالخصوص جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 14 اگست ہمارے پیارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا، یوم آزادی ہے۔ اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلامی سے نجات حاصل کی ہے، اور اس دن کو منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں تجدید عہد بھی کرنا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ملتان پریس کلب کے اندر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں تمام مسالک، مذاہب کی، دینی، سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی اور ایک پیغام دیا کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان قربانیاں دے کر اکٹھے مل کر بنایا تھا، اسی طرح سے آج ضرورت ہے کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کو استحکام، ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے بھی ہمیں ایک ہو کر بلا تفریق نسل و مذہب و ملت و قوم و زبان، ہمیں کسی فرقہ بازی میں یا تفرقے میں پڑے بغیر اس امت کی فلاح کے لیے، اتحاد کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ آخری میسج یہ دوں گا کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی توانائیوں کو پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے خرچ کریں، اور ان تمام توانائیوں کو بروئے کار لائیں۔ یہی آزادی کا میسج ہے اور یہی استحکام پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے۔